راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑے خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ اربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے اس کے نئے دین اور ان کی فتویات کے متعلق کئی سوال کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کی فریض سر انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کے جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈال دی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کے اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچے تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی اور عبد الشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکے ہیں۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے سین میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی قید تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم سے کیا ہوا ہے؟ یہ گھوڑا شرکس ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں ہے، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی ہے تو لیکن اس کے گرے پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں چاہتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبد الشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کی اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑوں کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس کے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چاند کوس گھنے جنگل میں گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسے یہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن نے گھوڑے سے نیچے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلوا کو آواز دی۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ دھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر دشوار گزر راستے سے اس مقام تک پہنچے جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر پڑی جب ایک تیز 4 گز لمبا اور آدمی کے ران کے برابر موٹا اژدھا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمہ سلمہ کہتے ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھ کھولی۔ اژدھا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر ہنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن نے نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدھے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی اور ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا اور اژدھے کا سر کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو۔ یہ سونے کی کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدھا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ہیں ورنہ یہ اژدھا اس طرح تڑپنے کے بوجھے نگل چکا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تم جانتی ہو میں یہاں سے کیسے پہنچ رہا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزاروں برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گنمونہ فعل اختیار کرتے تھے۔ اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا پر بھگا کے آ گیا ہے۔ اس کی تربیت میرے اطبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بات بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام تو نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں برا سمجھتا ہوں، جنہیں مسلمان ہر برا چاہنے کا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عبادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، ہر چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کو نیم عریانہ لباس مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوگا۔ وہ گھوڑے کی پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گیا تھا۔ چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمہ جنگل عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑوں پر سوار تھی، ابو الحسن باغ تھام کے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابو الحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے لیکن اس کے توقع
خلاف ابوالحسن کی بے اتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور ندام بھی تھی۔ بالآخر اس نے کہا آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے لے، خفا نہ ہو، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم عورت اور کوئی درندہ تمہیں کھا جاتا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سے ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی، اگر وہ راستہ مجھے نکل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرا سامنا اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اس قدر افسوس ہوتا کہ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی۔ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی اور دور سے چاند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اصلی کو سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز صبح عبدالشمس نے اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہے تھے۔ کچھ دیر انگڑیاں لینے کے بعد اس نے آنکھ کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس نے اسے جھکا کر صبح کی ہواخوری ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابوالحسن کے ساتھ شبنم لودہ گھاس پر چادر بچھا کر اس کے پیچھے سب بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورۃ فاتحہ کے چند آیات تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل میں تلمت پیدا کر دیا۔ اس کے پڑوس عربی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئی طریقے کی عبادت میں دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے اور قریب پہنچ کر رکا اور جذبات کی جان کسی روح کے متحد بھاگتے ہوئے صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی اور نماز کے اختتام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگا لیا۔ عبدالشمس کی آنکھ سے مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ عبدالشمس اور ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں نے اسے مبارکباد دی۔ عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیں۔ ابوالحسن نے کہا، جی میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیں مجھے۔ ابوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن پاک کا حافظ تھا۔ عرب کے اس کے ارد بیٹھ کے طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ طلحہ کی دل گزر آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رکعت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد عبدالحسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان اسلام کی دعوت دی۔ عبدالشمس اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے۔ ابوالحسن نے تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے اور کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے نام عبداللہ کا نام منتخب کیا۔